ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں سورۃ النور یعنی 18ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام سورۃ النور ہے. یہ سورۃ النور کی فضیلت حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کو جب جاتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ اور اللہ سے نور کا مطالبہ کرے. جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی نورا وفی لسانی نورا وفی شعری نورا. کہ نبی علیہ السلام بھی کثرت کے ساتھ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہ معمول رہا کہ جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد جاتے تو مسجد میں پہنچنے سے پہلے راستے میں اس دعا کو پڑھتے تھے. ہم بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ کہ اگر ہم اس کو عربی میں یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو ہم اپنے زبان پر اس طرح کے الفاظ تو لائیں کہ اے اللہ میرے آگے بھی نور بنا، پیچھے بھی نور بنا، اور میرے دائیں بائیں اوپر نیچے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے وَاجْعَلْنِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا. پھر اس کے بعد بھی نبی پاک نے اتنی باریک بھی دعائیں ہمیں سکھلائی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا. اللہ سے اس بات کا بھی ہم جو ہے مطالبہ کریں کہ اے اللہ تو ہمارے دل کے اندر بھی نور عطا فرما، اور وفی لسانی نورا ہماری زبان میں، وفی فعلی وفی کل قولی، اور حتیٰ کہ وفی خبری ہمارا جو آخر جو منزل ہے کہ خبر کی جانب ہم جائیں گے. وَاجْعَلْ فِي قُبُورِ نُورًا ہمارے خبر کو بھی تو نور سے بھر دے. چنانچہ اس سورت کا شان نزول بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب امی جان سیدہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک سفر میں جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، راستے میں قضائے حاجت پیش آ گئی، سارا جو ہے قافلہ ٹہرا تھا. جب ٹہرا تو قضائے حاجت کے لیے حضرت امی جان جو ہے تشریف لے گئی تھی، پھر واپس آ گئے تھے. اونٹ میں جو ہے سفر کرتے تھے، کجاوا لگا ہوا رہتا تھا، اور امی جان رضی اللہ تعالی عنہا وہ اتنی باریک اور دبلی پتلی تھی کہ جب کجاوے کو اٹھا کر جب اونٹ پر جو رکھنے والے جو خادم تھے وہ احساس تک نہیں کر سکے کہ اس کے اندر امی جان موجود ہیں یا نہیں. الغرض جب آ گئے تو امی جان نے دیکھا کہ ان کا ہار موجود نہیں تھا. چنانچہ وہ گمشدہ کجاوے میں آ کر بیٹھ گئے. لوگوں کے صحابی نے خادم حضرات نے دیکھ لیا کہ بیٹھ گئے. پھر جب اتر کر جو گئے تھے تو اس پر نگاہ نہیں پڑی تھی. چنانچہ اس ہار کی تلاش میں جب گئے تھے تو خادم حضرات نے جو ہے کجاوے کو اٹھا کر جو ہے اونٹ کی
پشت پر رکھ دیا، پھر قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ جب امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلے سے جب پیچھے رہ گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا، کچھ منافقین اور کچھ شر پسند لوگوں نے جو ہے امی جان کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، چنانچہ اس تہمت کے اس صورت کو بھی نازل کی۔ الغرض یہ اس صورت کی فضیلت اور اس تعلیم کا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں ہر جگہ جو گورنر موجود تھے ان کے نام خط لکھ کر روانہ کیے کہ تعلموا النساء سورۃ النور، کہ تم گورنروں کو حکم دیا کہ تم اپنے عورتوں کو جو ہے اس بات کی تاکید کرو کہ وہ سورۃ النور کو جو ہے کثرت سے پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ الغرض پاک نے فرمایا نور السماوات والارض، اور چنانچہ اسی نسبتاً اسی مناسبت سے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ النور بھی رکھ دیا گیا۔ الغرض اس سورت میں اتنی باریک مسائل اور اتنے جو ہے اسلام اتنی باریک افعال کی طرف حکم دیتا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرنے لگے تو اس کی زندگی بھی جو ہے نور سے بدل جائے۔ یعنی جیسا کہ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی گھر کے اندر داخل ہوں تو اس گھر میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۔ قرآن اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نامحرم عورت آ جائے تو آپ کا کیا حکم ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، چونکہ گناہ کی طرف جو دل مائل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آنکھ سے ہوتی ہے۔ شیطان کا جو تیر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا تیر کیا ہوتا ہے، آنکھ سے وہ کیا کرتا ہے، تیر لگاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ صحیح نہ ہو، آنکھ صحیح نہ ہونے کی بنا پر آنکھ کا اثر کیا ہوتا ہے، دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خیالات میں تبدل آتی ہے، خیالات جو ہے بدل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلط فعل کی طرف، الغرض وہ غلط کاموں کی طرف، زنا کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر جو ہے اس بات کی طرف بھی بتلایا گیا کہ اگر جو مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جیسا کہ عورتوں کو کس سے پردہ کرنا ہے، اور عورتیں اگر گھر میں موجود ہیں تو وہ کن کے سامنے جو ہے حجاب کیے بغیر آ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے جو ہے سسر جو رہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ پردے سے کتنا جو ہے باہر آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اور جو ہے صرف چہرہ، یہ کان کلو سے دوسرے کان کلو تک، صرف اسی کا جو ہے ظاہر کرنا شریعت میں بھی جائز ہے۔ اور آگے کی آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں کون آ سکتا ہے۔ معاشرے میں جو ہے بے خیالی اور بے دینی کیوں عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے پردے کا ماحول نہیں ہے۔ قرآن نے جو سورۃ النور میں اور حضرت عمر نے بھی اپنے زمانے کے گورنروں کو تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ وہ عورتوں کو جو ہے سورۃ النور کی تعلیم دے، کیونکہ سورۃ النور کے اندر پردے کا حکم ہے کہ اگر ہم سے پردے میں چوک ہوگی، پردے میں جو ہے خلل ہوگا، پردے میں ڈھیل ہوگی تو گناہ کی طرف آدمی آگے بڑھے گا۔ اگر گناہ ہو جائے تو سورت کے شروع میں جو ہے فرما دیا گیا کہ بے پردگی کا جو ہے آخری انجام، جو بے پردگی جو اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ زنا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جس کے ذریعے سے آدمی کے اندر زنا کی دعوت پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اگر آنکھ ملوث ہو جائے تو پھر اس کے بعد زبان بھی ملوث ہو جاتا ہے، پھر آخرکار زنا جو ہے فعل میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ اگر زنا سرزد ہو جائے، زنا ثابت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پھر سورت کے آخر میں جو ہے اسی بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو خادم حضرات رہتے ہیں وہ کس حد تک گھر کے اندر آ سکتے ہیں، اور اگر خادم ایسا ہے کہ وہ نابینا ہے اور مریض ہے اور تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا، کہ ایسا ہوتا ہے زمانے میں، بلکہ ہماری اس دیندار ماحول بستی میں بھی یہ ماحول دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی دوری اور پردے میں بے احتیاطی برتنے کی بنا پر جو ہے گناہ میں پوری طرح سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ پردہ کن پر وہ لازم ہے، مولوی صاحب، جماعت والے، داڑھی والے، ٹوپی والے ان سے کیا کرتے ہیں؟ پردہ کرتے ہیں۔ اس دیندار بستی کے اندر بھی جو ہے الامان الحفیظ، اللہ پاک جو ہے ہماری حفاظت فرمائے کہ باوجود کہ یہاں کے ذمہ داران اتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑے، کہ جس کی مناسبت پر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو ہے ہمارے ذمہ دار یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو دل ہے، ان کا جو دماغ ہے اور ان کا جو سرمایہ اور ان کا جو قیمتی وقت ہے وہ اللہ کے گھر میں گزرے اور اللہ کا کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل سے اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس پر گزر جائے۔ چنانچہ پھر اگر وہ پوچھا جائے تو کس سے پردہ کرنا ہے تو یہ سب باتیں بتانے کے بعد پردہ کس سے نہیں کرتے؟ دودھ والے سے۔ اور گلی گلی جو ہمارے بستی کے اندر یہ عریانی اور فحاشی پھیلتی جا رہی ہے، اللہ پاک بھی جو ہے ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ فائنانس والے جو کرتے ہیں اللہ پاک اس سے ہماری بار بار حفاظت فرمائے، ان سے بھی جو ہے ہمارے عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ یہ تو یہ جو ہے فعل حرام ہے، یہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، باوجود اس فعل کو حرام فعل کو بھی جو ہے حرام طریقے سے ہی پورا کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے اس میں کثرت کے ساتھ ملوث ہیں۔ گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اس بات پر توجہ دیں کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے پردے کا ماحول رکھیں۔ سورۃ النور میں اسی کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک سورۃ الشعراء میں جو ہے جس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وقتاً فوقتاً نبیوں کو جو ہے اپنے قوموں کی طرف بھیجتا رہا، پھر آخرکار جو ہے جب نبیوں کو بھیجتا رہا تو قوم کے لوگوں نے جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانا، الغرض نبی کی بات کو نہ ماننے کی بنا پر اللہ نے ان پر جو ہے طرح طرح کے عذابات مسلط کر کے انہیں جو ہے عذاب کس طرح سے آ کر پکڑا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیہ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنے بھی واقعات نبیوں کے قصے جو ہے ہم پر اسی لیے بیان کیے تاکہ جو ہے ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔